ابھی میرے پاس ایک کالر ہے جناب، آ جاؤ جی احمد بھائی، کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. علیکم السلام السلام. علیکم. علیکم السلام بھائی جان. علیہ صاحب, میرا ایک سمپل سا کوشچن ہے کہ ہم کہاں سے کال کیا آپ نے احمد اسپیسیفک صاحب؟ پنجاب پاکستان سے. تھینک یو سر، حکم کریں. تو علیہ صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی جو ایج ہے اس کی کاربن ڈیٹنگ سے ہم فائنڈ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر جی کوئی سر. چیز ہے اس پہ جو کاربن ڈیٹنگ ہے وہ پیلینٹالوجی. ٹیسٹ کی جاتی ہے, اور اس سے اس کی ایج ہمیں معلوم ہو جاتی ہے. اب ہمارا ایز اے مسلم پیلینٹالوجی. عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا پہ پہلے انسان تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے کوئی انسان ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. نہیں نہیں ٹھیک. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو سائنٹسٹ نے اکثر ہمارے پاس اسکلز ایسے ملے ہیں جن کی ایج 2 لاکھ 3 لاکھ سال پرانی ہے, اور ان کا اسپیسیفک جو ڈی این اے ہے نا وہ شفٹ ہو رہا ہے بندروں کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس اسپیسیفک ٹائم کے ایج کے جو ہمیں اسکلز ملے ہیں وہ انسانوں اور جو بندر ہیں ان کے درمیان کا ڈی این اے ہے. وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم نیچے ہڈیوں کی طرف جاتے جاتے ہیں وہ ہمارا ڈی این اے جو ہے وہ شفٹ ہوتا رہتا ہے بندروں کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چین بن رہی ہے جو کہ بندروں سے شروع ہوئی ہے اور انسانوں کی طرف جا رہی ہے. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے تو کہ حضرت تو آدم علیہ آپ سن السلام لیں بھائی جی، بات کریں جی. تو اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان دنیا کے ہیں, تو یہ درمیان والی جو سپیشیز ہیں وہ آج تک ابھی ہمیں اس ٹائم کوئی بھی اس طرح کی سپیشیز نہیں ہے جن کا ڈی این اے ان چیزوں سے میچ ہو جائے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے, تو یہ پہلی ہڈیاں جو ملی ہے وہ کس چیز کی ہڈیاں؟ آپ سن لو بھائی اچھی طرح سے. دیکھیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ملحد حضرات کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام 6000 سال پہلے تھے. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ نہ کوئی شیعہ حدیث ہے. میں نہیں جانتا کہ جماعت مخالفین کی کتابوں میں کوئی ایسی حدیث ہو. ٹھیک ہے نا، کم از کم شیعہ کتب میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اور نئے قرآن کی ورس ہے. بائبل میں بھی ایسا ورس نہیں ہے. بائبل میں ایسی بات نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 6000 سال پہلے تھے. بعض بائبل اسکالرز نے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے انبیاء کی عمریں نکال دی ہیں کہ آدم علیہ السلام کی یہ عمر ہے، نوح کی یہ عمر، اس کو ملا کے انہوں نے 6000 سال بنا دیا. ٹھیک ہے نا. تو بائبل میں بھی ایسی کوئی تصریح نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام 6000 سال پہلے تھے. یہ ایک نقطہ. جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ 6000 سال کا رٹا جو لگاتا ہے نا، وہ ایک ایسا بہتان ہے جس کا کوئی قائل نہیں ہے. نہ کرسچن اس کے قائل ہے اور نہ ہم مسلمان اس کے قائل ہیں. بالکل کرسچن قائل بھی ہوں تو اس سے میں کام ہی نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ڈی این اے سجیسٹ کرتی ہے کہ انسان بندر سے بنی. اس کی کوئی ایویڈنس نہیں. ڈی این اے جینیٹکس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں کہ میوٹیشن کے نہیں, ان ذریعے کا ڈی این اے شفٹ ہو رہا ہے نا انسانوں کی نہیں طرف. ہو رہا یہ آپ بالکل آپ غلط بیانی سے، یا آپ کو تو پتہ نہیں ہے، یا آپ غلط بیانی سے کام لے رہے نہیں, ہیں. ایز لانگ میں نے جتنی ریسرچ کی اس میں یہی میں نے پایا کچھ کہ بھی نہیں، انسان ایسے جو ہے کوئی بات نہیں ہے. ایسے ڈی این اے ایسی کوئی دیکھیں، بات نہیں. ڈی این اے جینز کہ ایک اسپیشی دوسری اسپیشی میں تبدیل ہوتی ہو، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اور یہ بھی حادثاتی طور پر. یہ پتہ ہے آپ کو ایک کی طرح کہ حادثہ یعنی غلطی سے. کیونکہ جب دیکھیں انسان کے ہر سیل میں جینز ہوتے ہیں نا، انسان کے ہر سیل میں جینز ہوتے ہیں. مثلا ابھی Yes. ہمیشہ ہمارے بدن میں جو سیلز ہیں یہ ٹوٹتی رہتی ہیں، مرتی رہتی ہیں اور نئی سیلز بنتی جاتی ہیں ہمیشہ، ہر وقت 24 آورس. اور یہ جینز جو ہے رائبوسومز میں ہوتی ہیں اور نیوکلیس میں ہوتی ہیں. ان کا تو ہے وہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے بھائی اسپیشی بننے سے اور ریپروڈکشن سے. ریپروڈکشن جو ٹھیک ہوتا ہے. ہے صرف اسپرم اور ایگ میں ہوتا ہے. وہ سیلز جو آپ کے مرد کے اسپرم میں ہوتا ہے اور عورت کے ایگز میں ہوتا ہے صرف اور صرف نئی نسل اس سے بنتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہاں پر اگر کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو یہ خطا اس سے کہتے ہیں یہ غلطی سے، کیونکہ جین کی جو کاپینگ ہوتی ہے اس سے ایک نئی انفارمیشن ہاتھ میں آ جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ کا اگر دیکھیں، اگر میں آپ کو یہ کتاب دے دیتا ہوں، اس میں ایک صفحہ ہے، یہ بخاری ہے. دیکھیں اس کا ایک صفحہ لے لیں نا، اس کے صفحے کو آپ کاپی کر لیں. یہ بخاری کا ایک بخاری ہے. ٹھیک ہے. ہاں بخاری ہے. بخاری کو آپ لے لیں، یہ اس میں سے ایک پیج ہے، اس کو کاپی کر لیں نا. یہ جینز جو ہے اس سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. یہ بخاری کا ایک صفحہ جو ہے نا، جینز کے جینوم کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے ملینز مرتبہ وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے.
اگر آپ اس کو کاپی کر لیں، کاپی کرنے میں غلطی ہو جائے تو اس میں انفارمیشن لاس ہوتا ہے یا انفارمیشن بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، انفارمیشن لاس ہوتا ہے، لازمی بات ہے. جب کاپی میں کرنے میں غلطی ہو جاتا ہے، اس سے کوئی نئی چیز نہیں بنتی، جو چیز ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ٹھیک ہے، جو چیز ہے وہ خراب ہو جاتی. پہلی بات یہ ہے کہ میوٹیشن ہمیشہ مضر ہوتی ہے، میوٹیشن مفید نہیں ہوتی، میوٹیشن خراب کر دیتی ہے. میوٹیشن کسی نئی انفارمیشن کو نہیں بناتی، پہلی بات یہ. اب فرض کریں لاکھوں میوٹیشنز ہوتے ہیں، لاکھوں میوٹیشنز ہوتے ہیں، اس میں سے ایک میوٹیشن جو ہے حادثاتی طور پر اس میں نیا انفارمیشن بن گیا، لیکن وہ نیا ٹھیک ہے، انفارمیشن اتنی مائنیوٹ ہوتی ہے، اتنی مائنیوٹ، اتنی کم ہوتی ہے کہ اس سے نئی اسپیشی تو نہیں بنتی. مثلا ایک شخص ہے، اس کی آنکھ جو ہے مثلا میوٹیشن کی وجہ سے باپ بیٹے کی آنکھ اتنی، وہ اس کی نسل میں اتنی آنکھیں تیز نہیں ہوتی، اس کی آنکھیں ذرا کچھ اس کی بینائی میں تیزی ہے، وہ تیزی اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ ڈراسٹکلی ڈفرنٹ ہو، وہ کچھ زیادہ ہوگی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ جو جین پھول ہے، جہاں پہ وہ بیٹا شادی کرے گا یا جہاں پہ وہ کاپیولیٹ کرے گا، جہاں سے وہ نئی نسل پیدا کرے گا، وہاں پہ وہ کسی دوسرے کے پاس وہ جین تو ہے نہیں. سن رہے ہیں نا میری بات کو؟ جی جی میں سن رہا ہوں. کسی دوسرے، وہ صرف ایک ہی، اس طرح تو نہیں کہ ایک حادثے میں ایک ہی حادثہ سب کے ساتھ پیش آیا. دیکھیں اگر ایک جگہ پہ 10,000، ایک پاپولیشن میں 10,000 بیٹے پیدا ہوتے ہیں ایک سال میں یا ایک جنریشن میں، ان سب میں تو یہ تو پیدا نہیں ہوتا کہ سب میں یہ میوٹیشن پیدا ہو. وہ ایک ہی جگہ پیدا ہوتا ہے نا، کہ اس کی آنکھیں مثلا زیادہ تیز ہو گئی یا اس کے بازو میں قوت زیادہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، آزادی طور پر جین میوٹیشن کی وجہ سے. اب وہ کسی اور کے پاس تو ہے نہیں وہ انفارمیشن، صرف ایک فرد میں ہے، تو وہ تو اسی پاپولیشن میں شادی کرے گا نا، یا شادی اگر نہیں ہے حیوانات میں، ریبٹس ہیں یا چوہے ہیں، تو ادھر ہی وہ اس کی میٹنگ کرے گا. تو جب میٹنگ کرے گا کسی اور کے پاس تو ہے نہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ ایک دو جنریشن میں وہ انفارمیشن پر لاس ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا بات آپ میری؟ ٹھیک ہے، مثلا ابھی آپ ایک پاکستانی کو لے لیں، پاکستانی کی جو فیچرز ہیں، یا ایک گورے کو لے لیں یا ایک چوہے کو لے لیں، چوہے کے ایک خاص نسل کا چوہا ہے، اس کو آپ لے کے جائیں دوسرے پاپولیشن میں. ہوں، ایک چوہا سفید ہے مثلا، اس کا سائز مختلف ہے، دوسرے پاپولیشن چوہوں کی ہے، اس کا سائز مختلف ہے، اس کا رنگ بھی کالا ہے. تو 3 نسل کے بعد، 3-4 نسل کے بعد، 5 نسل کے بعد، یہ جو جینز تھے چوہے کے سفید والے کے، یہ ختم ہو جائے، لاس ہو جائیں گے. 10 نسل کے بعد بالکل ختم ہو جائیں گے، اس کا آثار بھی نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایک گورا جب جاتا ہے ٹھیک ہے، افریقہ میں شادی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہوں، اس کا جو نیکسٹ نسل ہوگا، جب وہ کالے سے شادی کرتا ہے تو مکسڈ ہوتا ہے. 4-5-6 نسل، 10 نسل کے بعد وہ بالکل وہ مح ہو جاتا ہے، اس کی جینز ختم ہو جاتے ہیں، وہ لاس ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ جی جی مجھے سمجھ آ رہی ہے. بات یہ ہے کہ جین میں جب میوٹیشن آ جاتا ہے، وہ ہمیشہ اس سے انفارمیشن لاس ہوتا ہے، وہ مضر ہوتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اب ہم اگر فرض بھی کریں نا کہ 1 in a billion، لاکھوں میں کروڑوں میوٹیشنز میں ایک ایسا حادثہ پیش آئے کاپینگ میں کہ اس میں جو ہے اس کا نتیجہ مفید ہے، فائدہ مند ہے. یہ فائدہ مند نتیجہ جو نکلا یہ اتنا ڈراسٹک نہیں ہے کہ بندر انسان بن جائے، یہ کبھی نہیں ہوتا. یہ ایک چھوٹا سا، اس میں ایک بہت ہی کم میوٹیشن ہوتا ہے جین کاپینگ میں، کہ وہ فائدہ ہے، اس میں کوئی فائدہ ہے. اس کا کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا کسی چیز میں کوئی بہتری آ گئی ہے، بھائی کوئی چیز زیادہ فٹ ہے اس انوائرمنٹ میں، کسی کے آنکھیں تیز ہیں یا کسی کے مثلا کوئی سرد علاقہ ہے تو اس کی بدن میں زیادہ اون ہے، یا بازو قوی ہے، یا قوت رفتار زیادہ اس کی کچھ زیادہ ہے. تو لیکن وہ کچھ نسلوں کے بعد وہ تو پھر ضائع ہو جاتا ہے. لیکن اللہ یاری صاحب تو میرا یہ پھر پوائنٹ یہ ہے. اسپیشی کہاں سے بنتا ہے؟ اسپیشی تو اس طرح تو نہیں بنتا نا. دیکھیں ایک بندر کو دیکھیں، انسان کو دیکھیں، ہر چیز میں مختلف ہے. بال مختلف ہیں، جلد مختلف ہے، یہ چہرہ مختلف ہے، ابرو مختلف ہے، آنکھیں مختلف ہے، قوت بینائی مختلف ہے، ناک مختلف ہے، ناک کا اسٹرکچر مختلف ہے، اسمیل کا قوت مختلف ہے، ہونٹ مختلف ہے، دانت مختلف ہے، زبان مختلف ہے، سانس لینے کا طریقہ مختلف، ہر چیز مختلف ہے. یہ جو ہے میوٹیشن سے کبھی نہیں بن سکتی.
یہ ایکسیڈنٹلی نہیں کبھی ایک وہ اسپیشیز اللہ یار اب جو ہے نا یہ بحث بڑا طویل ہے. اگر ہم آ جائیں نا کہ یہ کیا ایکسیڈنٹلی بن سکتا ہے, میں آپ کو میتھمیٹیکلی پروف کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر یہ زمین کا جو عمر ہے نا, زمین کا عمر جو پیلیونٹولوجی میں بتاتا ہے کہ کتنا ہے, تقریباً 13.8 بلین. ڈھائی بلین ایئرز ہے نا, ٹو زیادہ لیں 3 دیکھیں, اور آپ کا جو بگ بینگ ہے 14 بلین لے لیں, 14 بلین ایئرز ہے. دیکھیں ٹھیک بگ ہے بینگ 1 بلین سال 1 بلین مرتبہ بھی تکرار ہو جائے پھر بھی کافی نہیں ہے, پھر بھی اتنا ٹائم نہیں دیتا. اور اسپیشیز جو ہے نا, زمین کی عمر جو ہے 2.5 بلین ہے, لیکن اسپیشیز کا عمر تو اتنا نہیں ہے. اسپیشیز کا عمر کتنا ہے؟ اسپیشیز کا عمر ہے تقریباً اکثر اسپیشیز 100 ملین ہے. یہ جو اکثر ہم زندہ جانوں کو دیکھتے ہیں یہ سڈنلی اپیئر ہو گئے ہیں زمین میں. اس طرح نہیں ہے کہ یہ 2 بلین سال سے ہیں, یہ سڈنلی اپیئر ہو گئے, یعنی نہیں اس کے اللہ یار آثار جو صاحب، میں ملتے یہاں ہیں. پہ ایک ہاں پوائنٹ یہاں پہ ایک مینشن منٹ, کرنا چاہتا ہوں. جی سر بولیں. وہ یہ کہ یہ سڈنلی اپیئر نہیں ہوئے. سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگینزمس کی ہڈیاں ملی ہیں, اس کے بعد وہ جیسے جیسے اسپیشیز کی ایج میں کے بات وائز کر یا رہا ہوں, کاربن. اسپیشیز کی بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا اسپیشیز جو اپیئر ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اسپیشیز کا آپ کو نہیں ملیں گے کہ اسپیشیز جو بہت پرانے ہیں. اسپیشیز نیو ہیں, اسپیشیز بہت جدید ہیں. اور پھر میرے بھائی عرض یہ ہے کہ میں کیا عرض کر رہا تھا, عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ میوٹیشن میں آپ کو میتھمیٹیکلی پروف کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر زمین کو تو چھوڑ ہیں, یہ 100 ملین ایئرس جب سے اسپیشیز پیدا ہو گئے ہیں اس کو تو چھوڑ ہیں, جو یہ بگ بینگ 1 بلین مرتبہ 10 بلین 1000 بلین مرتبہ بھی تکرار ہو جائے, اتنا ٹائم کافی نہیں ہے. کافی نہیں ہے کہ چھوٹا سا میوٹیشن اس میں پیدا ہو جائے کہ جس سے ایک امپروومنٹ پیدا ہو کہ ایک اسپیشی دوسری اسپیشی کے قریب ہو جائے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس میں ویریبلز اتنے زیادہ ہیں, وہ اب اس کا وہ میتھمیٹیکلی اس کا بیان کرنے کا طریقہ کار الگ ہے. اب آتے ہیں, آپ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں. نہیں, یہ ہم شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ پہلے انسان ہیں. تو دیکھیں پھر ہمارے آپ ہاں, کا عقیدہ کیا ہے, تھوڑا سا بیان کر میں دیجیے گا. بتاتا ہوں. تو ہمارے ہاں دیکھیں خلقت کے احادیث جماعت مخالفین کے پاس نہیں, شیعوں کے پاس بہت ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یہ کتاب توحید ہے شیخ صدوق رحمہ اللہ کی. یہاں پر میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے. ایک منٹ. یہاں پر حدیث ہے صفحہ نمبر 177 میں. یہ حدیث ہے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے, لعلک ترى ان اللہ انما خلق هذا العالم الواحد. کیا تم یہ سوچتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہی دنیا پیدا کی ہم ہے. وترى ان اللہ لم يخلق بشرا غیرکم, اور کیا تم سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تمہیں انسان بنائے, تم اور انسان نہیں ہے اور بشر نہیں ہے. بلا ولقد خلق اللہ الف عالم. نہیں, اللہ تعالیٰ نے الف عالم, ہزار دنیا پیدا کی, 1 ملین دنیا. وَأَلْفَ آدم, اللہ تعالیٰ نے آدم سے پہلے لاکھوں آدم پیدا کیا. آدم علیہ السلام سے پہلے لاکھوں آدم تھے. وَأَنْتَ فِي آخِرِ تِلْكَ الْعَوَالِمِ وَأُولَئِكَ الْآدَمِينَ. آپ آخری آدم کے زمانے میں رہتے ہیں, آخری آدم. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, اور ہمارے احادیث میں بہت ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں پر انٹیلیجنٹ لائف موجود تھا زمین پر, اور ان کا شکل و صورت بھی آدم علیہ السلام جیسا ہوا ہوگا. یہ ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے بشر تھے. نہیں, آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ, ہم آدم کی نسل سے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا ہے, مٹی سے خلق کیا. ان کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے آدم کا, لیکن آدم سے پہلے بشر موجود تھے, ٹھیک ہے نا. جو ہڈیاں ابھی ملی ہیں وہ ان بشر کی, ہمیں نہیں معلوم کہ وہ یہ ہڈیاں کن کی ہڈیاں ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ہڈیاں مثلاً اللہ کے مخلوقات میں سے میں نہیں جانتا. دیکھیں یہ جو نیانڈرتھالز کی اب بات ہو رہی ہے کہ نیانڈرتھالز کی موجود ہیں, تو زمین پہ ایسے موجودات ہوئے ہوں گے جن کا شکل آدم سے ملتا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے وہ بات بھی کرتے تھے, مثلاً ان کے پاس اسپیچ بھی تھا, انٹیلیجنس بھی تھا. یہ کوئی بعید نہیں ہے, احادیث میں اس کا ملتا ہے, اس کی تائید ملتی ہے. اب یہ جو ڈی این اے ملی ہیں, یہ تو ہم تو نہیں کہہ سکتے یہ کن کی ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ انسان نہیں تھے, یعنی بشر نہیں تھے, یہ کوئی اور اسپیشی تھے, تو پھر کوئی اور اسپیشی تھے. تو اس سے یہ ہمارے مذہب کی تائید ہے, ہمارے مذہب میں اس کی تائید کرتا ہے, اس کے مخالف نہیں ہے. ٹھیک ہے اللہ یاری صاحب. دوسرا میرا سوال یہ ہے
کہ تو میں اب سن لیں، دیکھیں اب جہاں تک ایوولوشن کا تعلق ہے نا، اب ہوں، یہ اصل بات ہے کہ ایک اسپیشی دوسری اسپیشی کو جنریٹ کرتی ہے، وہ بھی ایکسیڈنٹلی. یہ جو ایکسیڈنٹ اس طرح کرتی ہے، آپ کبھی خود بیٹھیں اور اس کا اندازہ کریں کہ وہ کیسے جینز میوٹیشن اور جین ڈپلیکیشن میں، کہ اس کے کاپینگ میں اتنی غلطی ہو سکتی ہے. یہ کوئی عقل بیٹھ کے سوچ لے کیا ایسا ممکن ہے کہ میں مثلا اس کتاب کو یہ بخاری کی کتاب ہے، اس کو کاپی کرتے 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 میں مثلا شیکسپیئر کی کتاب بن جائے؟ یہ ممکن ہے؟ ہوں، یہ نہیں یہ ممکن نہیں۔ بخاری کی کتاب انسان جین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. جس میں جو انفارمیشن ہے نا، اور انسان کے جینوم میں جو انفارمیشن ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. وہ انسان کا جینوم بہت ہی مختلف ہے. یہ آپ اس کو کاپی کرتے کرتے، یہ کبھی شیکسپیئر نہیں بنے گا بھائی. کبھی غلطی ہو جائے گی، غلطی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خراب ہو جائے گا. اگر کوئی اس کو کاپی کرتا ہے، بخاری کی کتاب کو پیج بہ پیج کاپی کرتا ہے، کبھی کبھار اس سے غلطی ہوتی ہے، اس سے یہ نئی کتاب نہیں بنے گی. اس میں جو انفارمیشن، یہ کتاب خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اس سے یہ شیکسپیئر نہیں بنے گی. بات یہ ہے سوچنے کی. جو رچرڈ ڈاکنز یہ لوگ کہتے ہیں نا، جو مائکرو بایولوجسٹ ہیں، ڈاون کہ ہاں ایوولوشن کو پروموٹ کرتے ہیں کہ وہ کہ حادثاتی طور پر وہ کہتے ہیں کہ ایک ہر ڈائریکشن میں ایوولوشن موو کرتی ہے، اور جو بیسٹ پاسبل سولوشنز ہوتے ہیں نا اس کے اوپر اڈاپٹ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک گراؤنڈ ہے، اس میں خرگوش رہتے ہیں، جو خرگوش تیزی سے بھاگیں گے وہ بچ جائیں گے لومڑیوں سے، اور ہوگا یہ کہ پھر آخر پہ وہ صرف خرگوش بچیں گے، ان کی ٹانگیں لمبی ہوں گی، اور وہ جو لومڑیوں کو کیا نام کہتے ہیں ڈاج کر دیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایوولوشن ہر سائڈ پہ جاتی ہے، لیکن جو سروائیو کر جاتا ہے اس پوائنٹ کے اوپر، وہ آگے جنریشن جو ہے یہ وہ آگے بات موو کر بالکل جاتی صحیح ہیں. ہے. یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ ایک چیز جو فٹ ہے وہ سروائیو کرتا ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو خرگوش ہیں وہ زیادہ تیز بھاگتے ہیں، وہ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور جو خرگوش آہستہ چلتے ہیں ان کی نسل ختم ہو جائے گی. بات بالکل صحیح ہے. لیکن یہ خرگوش جا کے مثلا بلی میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک اسپیشی یہ نہیں ہو سکتا بھائی. لیکن نہیں، نسلیں ختم ہو سائنٹسٹ یہ جاتی کہتے ہیں ہیں. کہ یہ جو ہوتا ہے جو جو لیکن چیزیں فٹ بہت نہیں ہے لمبے نا، عرصے بعد. ہاں نہیں، وہ بہت یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن یہ کس طریقے سے ہوگا؟ یہ جین کی ڈپلیکیشن سے ہوگا نا. جین کی ڈپلیکیشن اس کو اجازت نہیں دیتی. یہ جو فرماتے ہیں کہ یہ جین کی ڈپلیکیشن کی وجہ سے ایک حیوان دوسرے حیوان میں تبدیل ہوگا. میں نے عرض کیا نا کہ اگر یہ آپ بگ بینگ کو 1 ٹریلین مرتبہ بھی تکرار کریں، اتنا ٹائم نہیں ہے اس میں کہ اس کو ایکسپلین کریں کہ غلطی کی وجہ سے حادثاتی طور پر. میں اس کتاب کو کاپی کر رہا تھا پین لے کے نا، ہم یہاں پہ 1 لاکھ لوگوں کو بٹھائیں بھائی، 1 لاکھ لوگ اس کو کاپی کریں، بخاری کو پین لے کے کاپی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ مثلا آپ اس کو میتھمیٹیکلی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہے تبدیل ہو جائے شیکسپیئر کی کتاب میں، اس کو کتنے سال لگیں گے؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ میتھمیٹیکلی بگ بینگ 1 ٹریلین مرتبہ بھی تکرار ہو جائے اس کے لیے کافی نہیں ہے. نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو جب انسان بن جاتا ہے، وہ اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے کہ بخاری شیکسپیئر میں تبدیل ہو جائے. اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. یہ نہیں ہوگا. یہ کہ مثلا اگر یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اگر مثلا کبھی کوئی بیماری آتی ہے، بیماری میں جو فٹ لوگ سروائیو کرتے ہیں نا، یا کوئی ایسے درندہ آ جاتا ہے کہ وہ خرگوشوں کو کھا لیتا ہے، اس میں جو کمزور خرگوش ہو جائیں گے ان کی نسل آہستہ آہستہ ختم ہو. یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن یہ دوسری اسپیشی میں جو تبدیل ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے بھائی. لیکن مگر اس کے پیچھے کوئی دوسرا ہاتھ ہو، غیبی ہاتھ ہو. وہ بالکل صحیح ہے. اگر غیب تو کی اگر جانب آپ سے، اگر ہاں ڈیوریشن کو بہت زیادہ لمبا کر دیا جائے تو کیا اس بات پہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ ایک چیز دوسری اسپیشی میں ٹرانسفر ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. نہیں، آپ نے تو کہا ہے نا کہ ابھی صرف ٹائم کی وجہ سے وہ نہیں ہو رہا. اگر 100 تو ٹریلین بہت دیکھیں، زیادہ ٹائم دے اسپیشیز جو دیا جائے تو پیدا ہو ہوئی ہے سکتا نا، ہے. اکثر اسپیشیز کی ایج جو ہے 100 ملین سال ہے، 50 ملین سال ہے، 10 ملین سال ہے. یہ تو ٹائم تو بہت کم ہے. یہ تو ٹائم تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ نا، تو اور دنیا اور کی عمر کیا ہے؟ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو کی آپ عمر کا کے لیے اس کے ٹائم میں اگر زیادہ بھی دے دیں نا، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی، دیکھیں ہماری جو زندہ جان چیزیں ہیں نا، یہ ان کے اجزاء نیچر میں نہیں ملتے.
ٹھیک ہے، دیکھیں ہمارے جو اجزاء ہیں پروٹین وغیرہ، جو امینو ایسڈز ہیں جن سے سیل بنتے ہیں، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ اس کے لیے زندہ جان ہونے کی ضرورت ہے. صرف زندہ جان کو پیدا کر دیتی ہے. فرسٹ سیل کی اب جب بات کرتے ہیں، فرسٹ سیل کا بننا ناممکن ہے. فرسٹ سیل کے لیے جینوم کا ہونا ضروری ہے. یعنی ہاں، پہلا جو سیل ہوگا وہ بخاری ہوگا. اس میں اتنا کمپلیک اس کا ڈیزائن ہونا چاہیے، اس کا کیا ہونا چاہیے، اس کا نیوکلیس ہونا چاہیے، اس کا جو ہے ممبرین ہونا چاہیے. اس کے بغیر وہ سیل بن ہی نہیں سکتا. اور پھر اس کے اندر جو ہے، اس کے اندر اگر جینز نہیں ہے تو وہ ڈپلیکیٹ نہیں ہو سکتا، اس کا دوسرا بن نہیں سکتا. سمجھ رہے نا؟ تو یہ جی، جی، اور جی، اس کے اجزاء بھی ایسے نہیں کہ نیچر میں ملتے ہیں. نیچر میں جو زندہ جان چیزیں کے اجزاء ہیں، ابھی ہم اگر یہ نیچر میں رکھ دیں فوراً آکسیڈیشن کی وجہ سے یہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جی، آکسیڈیشن کی وجہ سے. اور اب زمین میں ہر جگہ آکسیجن ہے، ہر جگہ آکسیجن ہے. تو وہ جو پہلا سیل بنا ہے، ٹھیک ہے نا، پہلا سیل جو بنا ہے، جو آپ کہتے ہیں سب کا باپ وہی سیل ہے، اس کا بننا ناممکن ہے. اس کے لیے بھی اگر آپ بگ بینگ کو 10 ٹریلین دفعہ تکرار کریں وہ نہیں بن سکتا ایکسیڈنٹلی. ناممکن ہے. ممکن ہی نہیں کہ یہ سب چیزیں ایک دفعہ اچانک ظاہر ہوگی، کہ اس کے اجزاء بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کے اجزاء بھی نیچر میں نہیں ملتے، کیونکہ یہ سب چیزیں اینیمیٹ جس سے ہم زندہ جان چیزیں بنتی ہیں، یہ زندہ جان اس کو صرف پروڈیوس کر سکتے ہیں. زندہ جان اس کو کوئی چیز، کیونکہ وہ اینیمیٹ ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ناممکن ہے بھائی. یہ سب ٹھیک ہے اللہ یاری اللہ صاحب، تعالیٰ کی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کہ اگر آپ توجہ دیں کہ اس کا ایک بنانے والا ہے جو بہت ہی حکیم ہے. یہ خود بخود یہ کبھی نہیں بن سکتا. یہ دنیا، یہ جہاں، یہ زندہ جان چیزیں جو گیاں ہیں، درخت ہیں، پلانٹس ہیں، ان کا بنانے والا ہے. خود بخود یہ کبھی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے اللہ یاری صاحب، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر حجت تمام نہیں ہوئی کہ وہ 12 اماموں کو مانے، تو اس کا پھر آپ کے یہاں کیا حساب ہوگا آخرت میں؟ حجت تو تمام ہے بھائی، دلائل بہت واضح ہیں. اگر سپوز کریں وہ تو ہے، اگر کوئی لیکن شخص اگر ہے ایک بھائی بندہ، وہ کوئی ایسے زنانی ہے بیچاری، کسی بات ہی سمجھ ہی نہیں آتی نا، وہ تو جنتی ہے بیچاری. ایسے لوگ جن کو بات سمجھ نہیں آتی ہے، اکثر اہل جن البلہ، جنت میں نہیں اکثر جن کے لوگ پاس وہی علم سیدھے نہیں سادے پہنچا، لوگ ہوتے جن ہیں. کے پاس علم نہیں پہنچا. وہ وہ ان کا امر یہ ہے، ان کا ہاتھ، ان کی جو عاقبت ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. قرآن اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ چاہے ان کو گناہوں کی وجہ سے عذاب کرے یا مغفرت کرے، ان کو جنت میں داخل کرے. یہ اللہ کے ہاتھ لیکن میں. ٹھیک ہے یہ نا؟ تو ہمارا بیسک عقیدہ تھا. اگر بیسک عقیدہ نہیں مانا گیا تو پھر ایک انسان کیسے جنت میں چلا جائے گا؟ مثال کے طور پہ اگر میں اللہ کا اگر انکاری ہوں معذور ہے، یا تو میں بیسک پھر عقیدہ کیسے؟ یہی ہے، اہل بیت علیہ السلام نے یہی بتایا نا، بیسک عقیدہ یہی ہے. بیسک عقیدہ یہی ہے. اگر کسی کو پتہ نہیں ہے، دیکھیں اگر کسی کو اس کا گناہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر پتہ نہیں تو ہے پھر تو ایک پھر شخص یہ جو اس پہ حساب کتاب نہیں نور ہوگا. اس پہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا. اس کا حساب کتاب کس پہ ہوگا؟ اس کے باقی اعمال پہ ہوگا. کہ اگر نیک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی وجہ سے اس کو جنت پہ بھیج دے. ٹھیک ہے نا. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ بھئی اس نے، یہ آدمی شیعہ تو نہیں ہوا، مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن اس نے بھئی اپنی ماں کو قتل کیا، ٹھیک ہے نا، یا اس نے کوئی ایسے کام کیا ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے بھئی چلیں ٹھیک ہے، تو نے ایمان نہیں لایا، وہ تو تجھے پتہ نہیں تھا، اس بات پہ تجھے چھٹی ہے، لیکن تم نے بھئی تجھے یہ تو پتہ تھا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ یہ فعل انجام نہ دوں، اپنی ماں کو میں قتل نہ کروں، میں مثلا اپنے پڑوسی کو اس کے منہ پہ، اس کے بچوں کے سامنے اس کو بے عزت نہ کروں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ وہ پتہ ہے. اللہ تعالیٰ بھلے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر وہاں پہ نیکی ہو وہ گم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کا حساب لے گا. ٹھیک ہے نا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ پھر آپ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی وجہ سے بخش دے، جنت میں داخل کرے. یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے، بالکل کر سکتا ہے اللہ. تو پھر اگر ایک شخص جو نارتھ کوریا میں پیدا ہوا ہے آپ کے مطابق وہ جنت پہ جائے گا؟ میں نے کہا کہ اس کی عاقبت آخرت میں اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے اس کے اعمال کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے اس کو جنت میں ڈال دے، یا اس کی برے اعمال کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے ہاتھ میں. کہ تو بہرحال اس تو کو کیا یہ اللہ کا ایمان نہ اختیار ہونے ہے کی کہ وجہ وہ، سے، کیونکہ اس کے پاس عذر ہے، یہ حساب اس سے نہیں لگا کہ بھئی تو کہ مسلمان کیوں نہیں ہوا نا. وہ تو اس کو پتہ ہی جب نہیں چلا کہ مسلمان اور اسلام ہوتا کیا چیز ہے. تو پھر یہ اس شخص کے پاس کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ، اس نے پوری زندگی اچھے اعمال کیے ہوں لیکن وہ ایمان کے اوپر نہیں مرا تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے.
اگر کسی نے اچھے کام انجام دیے ہیں اور اسلام کا اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے اچھے کام انجام دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اچھے کام کی وجہ سے اس کو جنت میں لے جائے، کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک چھوٹا سا بھی ذرہ برابر نیک عمل انجام دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا جزا عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے اللہ یاری صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ تکیہ کس حد تک جائز ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے، اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، تقیہ مال یہ ہے کہ جان، آپ تقیہ اس حد تک جائز ہے کہ جب تک آپ کو کسی کو قتل نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یعنی کوئی کہ کہتا ہے کہ جان سے جان مار کے دو، علاوہ ہر ہاں جان سے ہاں، مار دو، ہاں وہ تقیہ نہیں کر سکتے، میں آپ کو کیونکہ قتل کروں میرا گا کہ اگر ایک فلانی کو دوست قتل نہیں کرو تو پھر آپ قتل ہو جاؤ بھائی، کسی کو قتل نہیں کر سکتے، تو ٹھیک ہے نا؟ باقی میرا ایک امور میں دوست ہے، تقیہ وہ ہے۔ بھی ہم، شیعہ ہوا ہے، لیکن وہ یہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے امام کی حدیث پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے جان و مال کو کوئی خطرہ ہو تو آپ تکیہ کر بالکل سکتے ہیں، تو کیا بالکل بالکل یہ صحیح، جائز ہے؟ بالکل بالکل تقیہ تو کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ تو قتل کا ہے ہی نہیں، یہاں تو مان لو جان کا، مال کا، تو آپ نے کہا کہاں تک تقیہ جائز ہے نا؟ اگر جان و مال کو خطرہ ہے، لیکن وہ آپ کو کہتا ہے کہ کسی کو قتل کرو، قتل کرنا پڑ رہا ہے مجھے، میں تقیہ کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو قتل میں کے علاوہ تقیہ کہیں کی اور وجہ سے یہ تکیہ کہہ نہیں ہے؟ سکتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں ہندوؤں کے درمیان رہتا ہوں، مجھے قتل کر دیں گے، میں کہتا ہوں کہ نہیں جی میں مسلمان ہی نہیں ہوں، میں ہندو ہوں، یہ کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کو جان سے مار دیں گے۔ اب جیسے وہاں پہ فسادات ہوتے ہیں نا ہندوستان میں، مسلمان کو پکڑتے ہیں مسلمان کو کہتے ہیں کہ بھائی تو مسلمان ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں، اس کے منہ میں تیل ڈالتے ہیں، پٹرول ڈالتے ہیں، پھر اس کو آگ لگاتے ہیں، بیچارہ وہ اندر سے جل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنی بے دردی سے قتل کرتے ہیں۔ تو ایسے تو حالت میں اگر صرف آپ کو پکڑ لیا نا، آپ کو پکڑ لیا تو آپ یہاں پہ وہ لال نشان لگا دیں، کہہ دیں میرا نام ہے موہندر سنگھ میں تو ہندو پکا، مسلمانوں کے خلاف نعرہ بازی کرو تاکہ تمہیں کوئی شک ہی نہ کرے کہ آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تقیہ کریں، تقیہ اس طرح، یا مثلا کسی ایسے جگہ پر ہے کہ حکومت آپ کو پکڑ لے گی نا اگر آپ مسلمان ہیں، تو آپ بتاؤ کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یا کوئی بھی چیز اپنی جان و مال بچانے کے لیے۔ تو لیکن اگر بات قتل یہ کے ہو کہ وہ علاوہ آپ ہم سے کہہ دے تکیہ کسی نہیں کو کر قتل سکتے؟ کرو، ہاں کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے، تقیہ اس میں نہیں ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، اور اگر عزت کا معاملہ ہو تو پھر؟ بالکل اپنی عزت، اگر کوئی شخص مثلا آپ کو ریپ کرے گا بھائی، اب اس میں آپ تقیہ عزت مختلف ہوتے مارے ہیں گا، نا، پکڑ کے مارے گا، یا عام کسی پکڑ عہدے کے سے آپ ہٹا دے گا؟ سب کے سامنے آپ کو بے عزت کرے گا، منہ پہ تھوکے گا نا کہ آپ شیعہ ہو، کافر رافضی، تو سڑک پہ جا رہے ہو سب کوئی احترام نہیں کرتا، سب تھوکتے ہیں نا، ایسے جاہل طبقے میں اگر آپ رہتے ہیں تو وہاں پہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کہہ دو میں شیعہ ہوں، گھر پہ علم لگاؤ، نہیں کہہ دو میں نہیں ہوں، شیعہ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ اوکے، جاری صاحب، شکریہ تھینک بہت یو بہت، سر، تھینک یو، اللہ آپ کو عزت دے، خدا السلام حافظ، علیکم۔ خدا حافظ، علیکم السلام۔